السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو پہلی نشست میں بتا رہے تھے کہ گھر کیوں تباہ ہوتے ہیں۔ اس کے دو قسم کے اسباب آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک داخلی سبب جو مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے، مزاج کا اختلاف ہوتا ہے اور اس کو حقیقی اختلاف سے ہم جانتے ہیں، اور اسی طرح دوسرا جو سبب ہے جس کی وجہ سے گھر تباہ ہوتے ہیں وہ خارجی اسباب ہے، خارجی اسباب جسے آپ غیر حقیقی اختلاف سے جانتے ہیں۔ غیر حقیقی اختلاف یاد رکھیں کہ دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک شیطان کی وجہ سے اور دوسرا اس کا خارجی سبب یہ ہے کہ حاسد رشتہ دار، حاسد دوست آپ کے اندر حسد کی بنیاد پہ اختلاف ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی علامت یہ ہے کہ آپ جس وقت دیکھیں کہ آپ کا خام خواہ چھوٹی سی بات پہ غیر معمولی رویہ بن جاتا ہے اور غیر معمولی اختلاف ہو جاتا ہے اور لڑائی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، تو اس سبب کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے آپ میاں بیوی ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں بیٹی ہے، باپ بیٹا ہے، دوست احباب ہیں، کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ وضو کیا جائے، اور وضو کر کے آدمی معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، اسی طرح تعوذات جو ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور مسنون اذکار، یہ تمام وہ اذکار پڑھ کے ایک دوسرے کو دم والا پانی پلائیں اور ساتھ میٹھے پہ دم کر کے ان کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ یہ اگر شیطانی سبب ہوا اختلاف کا تو فوراً سے پہلے ختم ہو جائے گا، اور اگر حاسد ہے اس کی وجہ سے آپ کا اختلاف ہو رہا ہے، مثلا آپ میاں بیوی یا اسی طرح گھر ہنستا کھیلتا وہ چل بس رہا ہے لیکن اچانک مزہ بدمزگی میں بدل جاتا ہے، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ مسنون اذکار اور ذکر اذکار اور معوذتین، تعوذات، آیت الکرسی، اس طرح کے مسنون اذکار پڑھیں اور حسد نظر والے اذکار پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ومن کل عین حاسد اذا حسد، اس طرح کی دعائیں پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کریں، اور اس کے بعد دوسرا طریقہ اختیار کریں، میاں بیوی ہے یا گھر کے افراد ہیں وہ مل بیٹھ کے آپس میں باتوں کو شیئر کریں کہ ہمارا یہ اختلاف کوئی وجہ نہیں بنتی تھی لیکن یہ اختلاف ہوا تو کیوں ہوا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اختلاف بہت بڑے بن جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں مثلا کمزوریاں ہیں، چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہیں۔ مرد کے اندر کمزوری کیا ہے؟ مرد عموماً گھر میں آتے وقت تاخیر کرتا ہے جس کی وجہ سے اختلاف بن جاتا ہے، بیوی غصہ کر جاتی ہے۔ اور بیوی کی کمزوری کیا ہے؟ وہ کسی جگہ مہمان جانا ہے تو وہ گھر سے نکلتے وقت تاخیر کر جاتی ہے جس کی وجہ سے مرد غصہ کر جاتا ہے۔ اسی طرح مرد وہ بیوی کا انتظار کیے بغیر کھانا کھاتا ہے تو بیوی غصہ کر جاتی ہے، اور اسی طرح مرد کی خواہش کے مطابق کھانا نہ بنے تو مرد بیوی کے اوپر غصہ کر جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بنتی جاتی ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی کمزوری ہو تو اس کو دو اصولوں سے حل کرو۔ جس کے اندر کمزوری ہے، مزاج کی کمزوری ہے، تو وہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی حداً وسع کوشش کرے، اور دوسرا فرد اس کو برداشت کرے، تحمل برداشت۔ انشاءاللہ انہی دو اصولوں سے آپ کا گھر جو خراب ہو رہا تھا وہ دوبارہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے وظائف، مسنون وظائف کی وجہ سے اور اللہ کی مدد کی وجہ سے انشاءاللہ دوبارہ پھر آباد ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔